آج ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے، ظلم ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا، بغض، عداوت، چغلی، غیبت اور کسی کی عزتوں کو چھالنا، یہ ایک ذہن بن چکا ہے۔ کاش دین کی سمجھ اگر ہو تو انسان کو کبھی پریشانی نہیں۔ کس چیز کا ظلم؟ سوچئے کروڑوں لوگ آپ کے وطن میں بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے کہ آپ یہاں آئے ہیں، اللہ کی رحمت سے آئے ہیں۔ آپ یاد کیجئے اربوں کے مالک ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو ایک عمرہ نصیب نہیں ہوا۔ آپ مغلوں کی تاریخ پڑھیے، بلڈنگیں بنانے میں لگے رہے، کسی ایک بادشاہ نے ایک مرتبہ بھی عمرہ نہیں کیا، حج نہیں کیا۔ اب کتنی تاریخ لمبی ہے، کتنے سالوں پر محیط ہے۔ اس لیے مومن بنیے، غصہ نہ کیجیے گا، منافق نہ بنیے۔ آپ کہیں گے منافق کیا ہوتا ہے؟ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، یہ قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے۔ معمولی سی تکلیف پہنچے شور ڈال دیتے ہیں۔ الطاقہ السلبیہ میں یجوز، امت کو مایوسی سے نکالیے، مایوسی میں مت دھکیلیے، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا۔ یاد رکھنا وفاؤں کو بیچا نہیں کرتے، یاد رکھنا محسنین کو بلایا نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کافر تھا، زبیر بن بابا یہودی تھا، نبینا تھا، جب اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ اڑا دو سب کو، اس نے آ کے کہا صحابی کو یاد ہے میں نے تیرے ساتھ ایک نیکی کی تھی، آج میری سفارش کرو۔ یہودی کو پکڑ کے اللہ کے رسول کے پاس لائے۔ اللہ کے رسول یہ یہودی تو ہے لیکن اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس کی گردن نہ اڑائی جائے۔ کہا جاؤ میں نے معاف کیا۔ یہ تو اس کی قسمت تھی، تھوڑا سا چلا، کہتا ہے میں اکیلا کیسے جاؤں، کیسے زندہ رہوں گا مال کے بغیر؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرا مال بھی مسلمانوں کے پاس۔ صحابی واپس آئے، کہتے اللہ کے رسول بوڑھا آدمی ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا۔ کہا اس کا مال بھی دے دو بھائی۔ پھر تھوڑا سا چلا، کہتے رجل عجوز کیف یعیش بدون اولادی، میں بوڑھا آدمی ہوں، بچوں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں، میری خدمت کون کرے گا؟ صحابی پھر واپس آئے، اللہ کے رسول اس نے میرے ساتھ احسان کیا تھا، کہا اس کے بچے بھی دے دو۔ محسنین کو بھلایا نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، جب قرآن نے یہ کہہ دیا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو، یہ معاشرے کے دشمن ہیں جو اس طرح کی ہوائیں پھیلاتے ہیں، یہی منافق ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جس رب نے فرعون کی چولی میں موسیٰ کو پالا تھا وہ حی لا یموت نہیں ہے، وہ زندہ نہیں ہے؟ جس نے آگ سے ابراہیم کو بچایا وہ میرا اور آپ کا رب نہیں ہے؟ وہ موسیٰ کو تابوت میں ڈال کے جب دریا کے حوالے کر دیا تھا، دریا کوئی انسان ہے؟ کیسے بچ گئے؟ کیسے واپس آئے؟ کیسے ماں نے دودھ پلانا چاہا؟ وحرمنا علیہ المراضع، موسیٰ نے اپنی ماں کا ہی دودھ پیا تھا۔ میرے بھائی، جس نے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیا اس کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ کے ذہن میں ایک بات ہونی چاہیے، مسلمان دنیا کے کسی خطے میں بھی ہوگا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، شرط یہ ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنے والا ہو۔
ایک آدمی بیٹھا بیٹھا ہر وقت یہی کہتا تھا، یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا یہ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے یار میں ہر وقت یہی کہتا ہوں اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دی نا آگے سے میرے بندے میں بھی راضی، میرا کام بن جانا ہے۔ جب آپ رب کی رضا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ آج میرے اور آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ ہم نے اگر بینک اکاؤنٹ چیک کرنا ہو کہ بیلنس کتنا ہے، گئے وہ ڈیسک ٹاپ اور لیپ ٹاپ کے سارے وقت چلے گئے، آرام سے موبائل کھول کے 2 انگلیاں گھماتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے بیلنس کیا ہے۔ اگر میں اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا اور آپ کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، آپ اس کو بھی جان سکتے ہیں۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اراد ان يعلم ما له عند اللہ فَلْيَنْظُرْ مَا لِلَّهِ عِنْدَهُ۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا مقام اللہ کے ہاں کتنا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے دل سے پوچھے کہ وہ رب کے فیصلوں پہ راضی کتنا ہے۔ اگر یہ دلائل سمجھ میں نہیں آئے تو ایک اور دلیل بھی ملا لو۔ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی دنیا میں تھا؟ جب اونٹنی نے دوڑ لگائی تو خلعت القصواء، اللہ کے رسول کی اونٹنی ہار گئی، نبوت پہ اثر آیا تھا کوئی؟ یہ زندگی کے حصے ہیں، محبتیں ختم ہو جانی چاہیے۔ میرے لیے تو ایک واقعی کافی ہے، شاید آپ نے بھی سنا ہو، 42 سال تک 41 سال تک عورت پیسے جمع کرتی رہی کہ میں نے عمرہ کرنا ہے۔ انڈیا کی رہنے والی جو شیخ بیان کر رہے تھے، یہ آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ اور جب یہ واقعہ میں نے سنا، جو ہی جدہ ایئرپورٹ پہ اتری اور اس کو پتہ چلا کہ میں اس سرزمین پہ آ گئی ہوں، اس نے سب سے پہلے اتر کے سجدہ کیا اور وہاں ہی فوت ہو گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خوش نصیب نہیں ہیں کہ آپ کی کتنے عمرے کیے ہیں؟ آپ کو اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔